الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ اور جب وہ منافق ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والوں کا۔ اللہ ان کا مذاق کرتا ہے اور ان کو مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ عقل کے اندھے بنے رہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، بس ان کی تجارت انہیں نفع نہیں دیتی اور یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ کو روشن کیا ہو، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا ہو اور اللہ نے لے لیا ہو اس کے نور کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پھر وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ایسے ہے ان کی مثال جیسے آسمان سے بارش برسے، پھر اس بارش میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو، اور وہ ڈالتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، اور اللہ ان کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ وہ کڑک ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ اللہ جب بھی چاہے تو ختم کر دے ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو، اور جب یہ آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس میں یہ چلنے لگ جاتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں تذکرہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 20 تک میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی اور ان کا ترجمہ کیا ہے، اس میں منافقوں کی حالت کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ منافق لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازیاں کس طرح کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آمنا، کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے سے وہ پوچھتے ہیں وہ شیاطین کہ تم پھر مسلمانوں کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کا صرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں پر بھی ان منافقوں کو نظر آتے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھتے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، کبھی حضرت عمر کے ساتھ، کبھی حضرت عثمان کے ساتھ، کبھی حضرت علی کے ساتھ، اسی طرح اور صحابہ کا بھی تذکرہ ہے۔ جب بھی ان کی محفل میں بیٹھتے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے تو کہتے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا ایمان ایسے ہے جیسے تمہارا ایمان ہے۔ لیکن جب یہ منافقوں اپنا ان کے پاس یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو اس وقت یہ جا کر مسلمانوں کے بارے میں کہتے کہ ہم تو صرف اس لیے گئے تاکہ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ اب شیطان کون ہے؟ شیطان ان کے یہ یہودی ہیں جو ان کو اس طرح کے معاملات پر ابھارا کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تیار کیا کرتے تھے، یہی شیطان ہے۔ صرف شیطان جنات میں سے نہیں ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے۔ من الجنتی والناس، اللہ نے قرآن میں بتایا ہر نبی کے دشمن تیار ہوئے، دنیا کے اندر ہر نبی کی دشمنی کی گئی، تو لہٰذا یہ یہودی لوگ شکل میں تو انسان ہیں لیکن کاموں کے اندر شیطان ہیں۔ تو اللہ نے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ منافق ان شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر میں اللہ ان کا مذاق اڑاؤں گا۔ اب اللہ کا مذاق ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مذاق یہ ہے جب محشر کا میدان ہوگا، اللہ ان منافقوں کو بلائیں گے، آ جاؤ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ خوشی سے دوڑیں گے کہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا۔ جیسے جنت کے دروازے کے قریب جائیں گے اللہ فوراً دروازہ بند کر دے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹو جہنم میں ڈال دو۔ یہ اللہ کا مذاق ہے کہ تم ظاہراً تو کیا تھے بھائی؟ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم صرف ان کا مذاق کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے مذاق ہے۔ اور ایک روایت وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت اہل ایمان پل صراط پر چلیں گے تو اللہ رب العزت ان کے لیے ایک نور پیدا کرے گا۔ سورۃ الحدید میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، لہذا یہ اہل ایمان اس نور کی روشنی میں پل صراط پر چلیں گے، وہ نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا۔ جو منافقین ہوں گے نا، جب اس نور کو دیکھیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے کہ روشنی آ گئی، اب ہم بھی چلیں۔ تو یہ منافق جب اس نور کی طرف جائیں گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، میں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ لہٰذا یہ چلے تھے، دوڑے تھے نور کی طرف، مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے نور آیا ہے تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں، لیکن اللہ نے مذاق کیا کیا؟ درمیان میں دیوار کھڑی کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے مذاق کیا تھا ایمان والوں کا، آج میں بھی تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ اور ایک روایت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان منافقین کا مذاق یہ ہے کہ اللہ نے منافقین کی منافقت دنیا میں کھول دی اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہوئے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اس طرح چند اور مواقع بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر مسجد نبوی سے ان کو نکال دیا، نام لے کر لشکر سے نکال دیا کہ بھئی تم تو منافق ہو، تم تو ہمارے دشمن ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مذاق ہے ان کے ساتھ کہ یہ پہلے مذاق کرتے تھے ایمان والوں کا، اللہ نے مذاق کیا کیا کہ ان کو ذلیل کر کے ایمان والوں سے باہر نکال دیا۔ تو جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑائے گا، جو دین کا مذاق اڑائے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھی ان کا مذاق اڑاؤں گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ منافقین کو اللہ نے مہلت دی، اور اتنی بڑی مہلت کی اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اتنے بڑے کہ یا مہون، یہ عقل کے اندھے ہو گئے۔ جب عقل کے اندھے ہو گئے تو اب تو ہدایت مشکل ہو گئی ان کے لیے
کہ جب یہ ہدایت مانگے ہی نہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. یہ سزا ہے کہ ان کی جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. کہ ایمان قبول تو ظاہراً کیا تھا لیکن دل میں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی توفیق ظاہری طور پہ دی, انہوں نے دلی طور پہ مانگی نہیں, اللہ نے توفیق نہیں دی, تو لہٰذا انہوں نے اس ظاہری ہدایت کو بھی بیچ ڈالا اور گمراہی کو خریدا. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا, یعنی ہمیشہ گھاٹے میں پڑے رہے, ہمیشہ نقصان میں پڑے رہے. انسان جب دنیا کی تجارت کرتا ہے نا, تجارت کے اندر مقصود کیا ہوتا ہے کہ میرا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے اور سرمایہ پر مجھے نفع بھی مل جائے. انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے جس پر انسان تجارت کرتا ہے؟ انسان کا اصل سرمایہ وہ انسان کی فطرت ہے, جس فطرت اسلام پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, یہ اصل سرمایہ ہے. اگر انسان اس اصل سرمایہ پہ تجارت کرے کہ اس اصل سرمایہ کو بھی محفوظ رکھے, یعنی فطرت اسلام کو بھی محفوظ رکھے اور اس پر تجارت کے نیک اعمال بھی کرے, یہ تجارت تو نفع مند ہے. لیکن اگر انسان اس اصل سرمایہ کا بھی خیال نہ کرے اور اس سرمایہ پہ جو انسان کو نفع ملنا ہے اس کا بھی خیال نہ کرے, تو پھر کیا ہوگا؟ اصل سرمایہ بھی ختم اور نفع بھی ختم. تو سب سے بڑی گھاٹے والی تجارت یہی ہوتی ہے کہ دنیا والا آدمی تجارت کرے, اصل سرمایہ بھی مٹ گیا اور نفع بھی کچھ نہ ملا تو سب کچھ ختم ہو گیا. ایک وہ تاجر ہے جو اصل سرمایہ چلو محفوظ رکھتا ہے تو کہتے ہیں اس نے نقصان نہیں کیا, کچھ نہ کچھ تو اس کا مال محفوظ ہے. لیکن جو انسان اپنا اصل مال ہی ختم کر دے, سرمایہ ہی ختم کر دے, تو سب زیادہ گھاٹے والا یہی ہے. تو اللہ نے انسان کو جو اصل سرمایہ دیا تھا نا, وہ فطرت اسلام عطا فرمائی تھی جس پر ہر بچے کی پیدائش ہوئی ہے, لیکن لوگوں نے اس سرمایہ کو بھی ضائع کر دیا. اور بالخصوص منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس سرمایہ کو ضائع کیا, وما كانوا مهتدين, یہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ نے پھر دو مثالیں ان کے بارے میں بیان کی ہیں کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے نا آگ کو روشن کیا ہو. فلما اضاءت ما حوله, پھر فرمایا وہ ایسی روشن ہوئی کہ اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم, اللہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون, اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا, کچھ نظر نہیں آتا. آج کے دور میں تو بڑی سہولیات ہیں. پہلے لوگ اپنے مال کی, اپنی جان کی, اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کرتے تھے؟ آگ جلایا کرتے تھے گھر کے اندر, جب وہ روشن رہتی تو سارا گھر کا ماحول نظر آتا, مال نظر آتا, اہل و عیال نظر آتے. اس روشنی کے اندر اپنے گھر کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرتے تھے. اگر وہ روشنی ختم ہو جائے تو بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے, جس سے مال بھی محفوظ نہیں ہے, اہل و عیال بھی محفوظ نہیں ہے. تو اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے آگ روشن کی, یعنی ایمان ان کو دیا, لیکن انہوں نے اس روشنی کو ضائع کر دیا. جب انہوں نے ضائع کیا تو اللہ نے وہ ایمان کی روشنی ان سے چھین لی. اب یہ لوگ اندھیرے کے اندر ہیں, اب یہ ہدایت پر نہیں ہے. یعنی سمجھ لو ایمان نور ہے اور کفر کیا ہے بھائی؟ اندھیرا ہے. تو اللہ نے ان کے لیے ایمان کا نور تو بنایا کہ ایمان پر آئیں, لیکن انہوں نے اس نور کو ختم کر دیا اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ نے وہ نور لیا اور انہیں اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا. اور پھر فرمایا یہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ بہرے ہو گئے, یہ گنگے ہو گئے, یہ اندھے ہو گئے, اب یہ کبھی ہدایت پر لوٹیں گے نہیں. اللہ نے نور ہی چھین لیا ہے. سب سے بڑا نقصان کیا کہ اصل سرمایہ جو اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا وہ سرمایہ ہی انہوں نے ختم کر دیا. اب ہدایت پر آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا. دوسری مثال اللہ نے بیان کی کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, جیسے آسمان سے بارش برسے اور اتنی تیز بارش ہو کہ اس بارش کی تیزی کی وجہ سے ظلمات انہیں ایک اندھیرا بن جائے. جیسے بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں بڑی تیز بارش برس رہی ہے تو ایک اندھیرا نما شروع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وہ تیز بارش ہو, اس کے اندر اندھیرا ہو, ورعد, اور فرمایا کہ اس کے اندر گرج ہو, بادلوں کی گرج ہو, اور وہ برق اور بجلی بھی چمک رہی ہو. جب ایسی صورتحال ہو تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم, لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں
کہ ایک بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج، ادھر سے اندھیرا، اور ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بادلوں کی گرج کی وجہ سے، بجلی کی چمک کی وجہ سے ہمارا جگر اور کلیجہ نہ پھٹ جائے، ہم مر نہ جائیں. تو حذر الموت، یہ موت کے ڈر کی وجہ سے کان بند کر لیتے ہیں. یہ مثال ہے منافقوں کی کہ یہ لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے کہیں ایمان کی بات ہمارے دل کے اندر نہ آ جائے، کہیں قرآن کی آواز ہمارے دل کے اندر نہ آ جائے. جب بھی قرآن سنتے تھے یہودی اور منافق لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن ایک پرتاثیر کتاب ہے. جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا دل قرآن سے نرم ہوتا ہے. تو یہ پہلے ہی اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کانوں کے اندر ہدایت کی بات نہ چلی جائے. اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرمایا کہ ایسی بجلی کی کڑک اور چمک کہ کہیں ان کی آنکھوں کو بھی ختم نہ کر دے. جو گرج ہوتی ہے بادلوں کی وہ دل پہ اثر کرتی ہے، جو بجلی کی روشنی ہوتی ہے نا، جو چمک ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھوں پہ اثر کرتی ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ اللہ ان کی روشنی ختم کر دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی تھی تو یہ چلنے لگ جاتے تھے، جب اندھیرا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ آیت اللہ نے کن منافقوں کے بارے میں اتاری؟ دو منافق جو یہودی تھے اصل میں، اور منافقانہ کھیل کھیلا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ. تو ایک دن اسی منافقہ کے اندر آ کر انہوں نے کہا ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے یہودیوں کے پاس، ہم تمہارے پاس نہیں رہتے. یہ جا رہے تھے، اللہ نے اسی دوران نہ بڑی تیز بارش برسائی. اتنی تیز بارش کہ جس کی کیفیت یہ کہ اندھیرا بھی ہو گیا، بادل بھی گرجنے لگ گئے اور بجلی بھی چمکنے لگ گئی، اور ادھر سے اتفاق سے رات بھی ہو گئی. اب رات کا اندھیرا الگ اور جو ہے نا بارش کا اندھیرا الگ، ادھر سے بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک. اتنا پریشان ہوئے کہ ہم نہ آگے کے جانے کے ہیں نہ پیچھے جانے کے ہیں. وہیں پر یہ رکے رہے اور وہیں پر انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، صبح ہوگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائیں گے اور سچی طور پہ اسلام قبول کریں گے. لہذا صبح ہوئی، یہ دونوں منافق جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور انہوں نے وہ منافقت ختم کی اور یقیناً اسلام کو قبول کیا جو یقینی اسلام ہوتا ہے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ختم کر دیتا ان کے سننے کو بھی، ان کے دیکھنے کو بھی. لیکن ان کے مقدر میں ہدایت تھی، ان لوگوں کے مقدر کے اندر جو دو لوگ گئے تھے اللہ نے ہدایت کو باقی رکھا، واپس سے ان کو ہدایت مل گئی. وَغَرْنَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پر قادر، جو چاہے وہ کر سکتا ہے.